ضروریات کو ادھر سے پوری کر کے آ جانا۔ یہاں صرف ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو جو باہر گاؤں سے آئے تو ان کے لیے وضو طہارت وغیرہ نہ کر سکتے، لیکن ہر شخص ادھر آئے گا پہلے وضو کرتے بیٹھے گا، طہارت کرتے بیٹھے گا تو وقت خراب ہو جاتا۔ وقت اصل میں 10 بجے یہاں بیٹھا ہوا آدمی رہنا، آدمی 10 بجے اگر بیٹھا ہوا رہا تو معاملہ ٹھیک جب سا بات سمجھ میں آتی۔ آج پتہ نہیں کیا بات ہے، بہت ٹریفک بھی جام ہے اور لوگ بھی ذاکرین بھی آج نظر نہیں آ رہے، بہت کم ہے۔ کون کوئی باہر نہیں کرتی؟ ہر شخص آ رہا وضو طہارت کے لیے جا رہا، ہر شخص آ رہا وضو طہارت کے لیے جا رہا۔ یہاں پہ ویسے نماز تو پڑھنا ہی نہیں، یہاں شخص جو ہے ضروریات کو فارغ ہو سے پڑھنے کو بیٹھے گا تو پھر وقت چلا جاتا اسی میں۔ 9:30 سے آواز پکڑ رہا ہوں، 9:30 سے 11:30 ہفتے میں 2 گھنٹے اگر آپ دیں گے تو بہت فائدہ ہوگا ایک ہفتے میں۔ جو لوگ پرانے ہیں ہمیشہ آتے ہیں وہ لوگ یہاں 9:30 بجے رہنا، 9:30 سے 10:30 11:30 2 گھنٹے۔ جو لوگ ہمیشہ کے ہیں پرانے، اگر وہ لوگ وہ ٹائم پر نہیں آئیں گے دوسرے بھی ٹائم پہ نہیں آتے۔ اصل میں مجاہدے میں ذکر اذکار میں وقت کی قدر ہے، وقت کی ذکر اذکار جو ہے وقت کی قدر بتاتا، انسان کے اوپر کس وقت کون سا مرحلہ آئے گا، کس وقت انسان پہ کون سی تکلیف آئے گی، کس وقت انسان پہ کیا چیز آئے گی، یہ کوئی بول نہیں سکتا۔ 1 منٹ بعد ابھی کیا ہوگا بتا نہیں سکتے، غیب کا علم انسان کو کسی کو نہیں دیا گیا، بس انسان جو ہے ہر وقت کو جو ہے غنیمت سمجھے۔ اصل میں ہمارے پاس آج کل وقت کی قدر نہیں ہے، وقت کی قدر کرنا، جو وقت جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا۔ جتنی چیزیں سب سے زیادہ قیمت انسان کے وقت کی ہے، وقت کی قدر کرنا چاہیے اصل میں۔ تو پرانے لوگ یعنی جتنے بھی لوگ بہت زمانے سے ذکر پاتے ہیں وہ وقت پر پابندی سے آنا، وقت کی اگر قدر نہ کریں گے تو ہم کو کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ اسی وجہ سے نماز، روزہ، حج، یہاں وقت کی قدر رکھی گئی۔ 1 منٹ بھی اگر آگے پیچھے ہوا تو انسان کی نماز جاتی رہتی ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے انسان بھاگ دوڑ کرے گا، اگر 1 منٹ بھی دیر کرا تو نہ تکبیر اولیٰ اگر چھوٹی تو نماز کی طاقت ختم ہو گئی۔ نماز کی طاقت تکبیر اولیٰ پہ ہے، اور
روزہ نماز کے علاوہ جو روزہ ہے، روزے کی جو طاقت ہے وہ اصل میں آخر وقت کا لحاظ رکھا گیا اس میں۔ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے روزے کا، یہ قیمتی وقت ہے، یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو لوگوں کا یہ وقت ضائع ہو جاتا ہے کھیل کود میں۔ حج بھی جو ہے قید عمر، حج بھی جو ہے وقت کا لحاظ ہے اس میں۔ اگر 9 تاریخ کو اگر عرفات کے میدان میں اگر نہیں پہنچا کوئی تو اس کا حج باطل ہو جاتا، حج ہوتا ہی نہیں۔ وقت کی قدر ہے اصل میں، تو ذکر میں خصوصاً سب سے زیادہ وقت کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ وقت پر ذکر کرے انسان تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ انسان کو سب سے زیادہ رکاوٹ دنیاوی کام رہتے، دنیاوی ضروریات۔ دنیاوی جو ضروریات ہیں وہ دنیا پر محنت کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ ہم خود ہر انسان پریشانیوں میں، ضروریات میں مبتلا ہے، ہر انسان کے پیچھے رات دن پریشانیاں لگی ہوئی ہیں، ضروریات ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں۔ دنیاوی ان تکلیفوں کو دنیا کی محنت کرنے سے حل نہیں ہوتے۔ دنیاوی تکلیفیں دنیا کی محنت کرنے سے حل نہیں ہوتی۔ ایک شخص بیمار ہو گیا، بس رات دن علاج کے لیے پھر رہا، علاج نہیں ہو رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں آتا کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اس کے لیے ذریعہ بتایا گیا کہ وہ کم سے کم سب سے پہلے صدقہ کرے اور اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو، ضروریات پوری ہو جاتی۔ دنیا کی جو ضروریات ہیں دنیا پہ محنت کرنے سے حل نہیں ہوتے، بلکہ دنیا کی ضروریات کو حل کرنے کے لیے جو ہے آسمان کی ضروریات پر محنت کرنا پڑتا۔ انسان روزی کے لیے رات دن محنت کرتا لیکن پورے نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں ہے وہ فی السماء رزقکم، تمہاری روزی، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، وہاں سے مانگو۔ انسان اپنی روزی کے لیے دنیا میں محنت کرتا آخر مر جاتا، اس کی دنیا کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہ روزی کا تعلق اصل میں انسان کی روزی آسمانوں میں ہے، دنیا میں نہیں، آسمانوں میں رکھی ہوئی ہے۔ تو آسمان کے اللہ کی طرف متوجہ ہو تو آسمان سے روزی اس کو آئے گی۔ انسان کی ساری ضروریات اللہ کے پاس متعین ہے، وہ ضروریات کو حل کرنے کے لیے اللہ سے تعلق ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آج ہر شخص، ہر گھر پریشان ہے، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، کوئی ہو، ہر انسان پریشان ہے دنیا میں، اس لیے کہ دنیا کی ضرورت کو دنیا سے حل کرنا چاہ رہا۔ دنیا کی ضرورتیں دنیا کے ذریعے سے حل نہیں ہوتی، دنیا پہ محنت کرنے سے دنیا کی ضرورتیں حل نہیں ہوتی کبھی بھی، جب تک کہ وہ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ پہ محنت نہ کرے، جب تک مسائل حل نہیں ہوتے۔ آج اس قدر مسائل پیدا ہو گئے، اس قدر لوگ پریشان ہیں کہ آخر میں آ کے لوگ بہت سارے خودکشی کر لے رہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر کے یہ موت کو پسند کر رہے۔ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری جدوجہد کر رہے، لیکن دنیا کی ضرورتیں دنیا پر محنت کرنے سے حل نہیں ہوتی۔ دنیا کی ضرورتیں اللہ پہ محنت کرنے سے ضروریات پوری ہو جاتی۔ یہی بات آج عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری ضروریات پوری کیسی ہوں گی۔ کہ کسی انسان کی ضرورتیں آج پوری نہیں ہو رہی، کسی انسان کا کام پورا نہیں ہو رہا۔ منصوبے تو انسان اتنے بناتا ہے کہ حد سے زیادہ، لیکن پورا نہیں ہوتا۔ آج ایک محترمہ کا فون آیا، ہمیشہ وہ 2 مہینے سے ذکر میں لگی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے ذکر میں، تو
ان کا فون آیا تو وہ بتا رہے تھے ان کی وجہ ان کی ضروریات کو اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ہماری بہت ساری دنیاوی ضرورتیں حل ہو گئی۔ تو انہوں نے آخر میں اپنے شوہر کو بھیجا کہ جاؤ تم روزانہ ذکر میں جایا کرو۔ تو وہ اس کے شوہر بھی آنے لگے۔ اس طریقے سے دنیاوی ضرورتیں پوری ہوتی نظر آ رہی، لیکن پھر بھی وہ پورے خاندان میں پریشانی تھی، پورا خاندان پریشان تھا۔ تو بتا رہی تھی کہ میں نے سارے خاندان والوں کو ذکر بتایا، یہی ذکر اللہ کا ذکر کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو ضرور۔ چنانچہ ہمارے خاندان میں جب لوگ ذکر کرنا شروع کر دیے تو برسوں سے مصیبتوں میں پڑے ہوئے مصیبتیں حل ہو گئی۔ کئی برسوں سے ہمارے پاسپورٹ نہیں تھے، سب پاسپورٹ آ گئے، اچانک پاسپورٹ آ گئے۔ سارے کے سارے لوگ جب ذکر کرنے لگے ہمارے گھر کے تو سب کے مسائل حل ہو گئے، اور اسی مہینے میں ہمارے خاندان کے تقریباً ہمارے گھر کے 10 آدمی عمرے کو چلے گئے۔ حالانکہ عمرے کو جانے کے لیے جو ہے 10 سال سے کوشش کر رہے تھے، پیسہ نہیں، کبھی تو پیسہ نہیں رہتا تھا، کبھی پاسپورٹ نہیں رہتا تھا، کبھی اور دشواریاں پیدا ہو جاتی تھی۔ 10 سال سے کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں ہوا حل۔ وہ محترمہ نے سب کو بتایا کہ بھئی تم اللہ کا ذکر کرو۔ جب انہوں نے ذکر کرنا شروع کر دیا تو تقریباً سب کی ضرورتیں آہستہ آہستہ حل ہونے لگی۔ یعنی لوگوں کے اچانک پاسپورٹ آ گئے، لوگوں کو ویزا مل گیا، مال اسباب کی ضرورت پوری ہو گئی، اور یہ مہینے میں تقریباً ہمارے خاندان کے 8-9 آدمی عمرے کو چلے گئے۔ ہم لوگ حیرت میں ہیں کہ یہ سارا معاملہ کیسے حل ہو گیا۔ تو یہ اصل میں وہ محترمہ کہنے لگی کہ وہ صرف ذکر کی وجہ سے ہمارے خاندان کے مسائل سے ایک دم حل ہو گئے۔ ابھی یعنی 8-10 دن کی بات ہے وہ کہ سب کے سب عمرے کو گئے ہوئے ہیں، صرف اللہ کا ذکر کرنے سے بولے ہمارے مسائل حل ہو گئے سارے۔ وہ گزشتہ اورنگ آباد میں مستورات کا ایک اجتماع ہوا تھا، اس میں وہ بیعت ہو گئی تھی اور ذکر بھی کر رہی تھی، سارے معاملات اس میں بتائے ہوئے تھے، وہ کرتی تھی وہ۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے کل ہی ان کا فون تفصیل سے آیا کہ میرے تو گھر کے سارے مسائل حل ہوئے لیکن میرے خاندان کو جب میں نے بتایا کہ اللہ کا ذکر کرو، یہ کورس پورا کرتے رہو روزانہ، جب سب کرنے لگے تو ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارے مسائل حل ہو گئے، اور سب کے سب 8-9 آدمیوں کا انتظام ہو گیا، پیسے آ گئے اور عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ اب بتا رہی تھی کہ وہ سارے ہمارے لوگ عمرہ کرنے کے لیے اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں۔ تو اصل میں کیا ہے، دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دنیا پہ محنت کرنے سے نہیں ہوتے حل۔ دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو آسمانی محنت کرنا ضروری ہے۔ آسمانی محنت یعنی اللہ آسمان سے جو چیز ہمارے پاس آئی ہے، قرآن کریم اور اللہ کا ذکر، اس پہ جتنا محنت کریں گے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مدینہ منورہ کے اندر صحابہ اکرام جب ایمان لائے تو بہت پریشان تھے۔ مدینہ میں جب ہجرت کر کے آئے سارے صحابہ، اتنی غربت تھی کہ مہاجرین اپنے کھانوں میں سے کھانا آدھا بھیجتے تھے، اپنے کپڑوں میں سے آدھے کپڑے ان کو بھیجتے تھے، اوڑھنے کے لیے اگر 2 کمبل ہے تو 1 کمبل ان کو بھیج دیتے تھے مدینہ سے آنے والوں کو۔ ایسا سارے مہاجرین، ان کو کہتے ہیں جو مکے سے مدینہ آئے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جو مدینہ میں رہتے تھے ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو انصار مدینہ سے آنے والوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، جبکہ انصار والوں کے پاس بھی کچھ پیسہ نہیں تھا، لیکن عام طور سے انصار نے اتنی مدد کیا کہ اپنے گھر میں اگر 2 گھر ہے تو 1 گھر ان کو دے دیتے تھے، اگر 2 اونٹ ہیں تو 1 اونٹ ان کو دے دیتے تھے، 2 بکریاں ہیں تو 1 بکری دے دیتے تھے۔ اس طریقے سے مدینہ میں آنے والوں کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ لیکن جب مدینہ میں سب لوگ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر پہ جب لگایا، اس کے ساتھ ساتھ جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں صحابہ کامیاب ہو گئے،
مال اس کے ذریعے سے بہت مال غنیمت آتا ہے، اس قدر مال آیا پھر ایک دو جنگوں میں کہ وہ مال کی وجہ سے سارے مہاجرین کی ضرورتیں پوری ہو گئی۔ چنانچہ پھر صحابہ کرام جب لگ گئے رات اور دن ذکر میں، رات اور دن جو ہے قرآن کی تلاوت میں، تو صحابہ کے پاس پھر اتنا مال آنا شروع ہوا، اتنا مال آیا کہ بہت سے صحابہ کروڑ پتی بن گئے، اتنی ان کی تجارت چلنے لگی، معاملات حل ہونے لگے، مال غنیمت آنے لگا۔ بہت سے مسائل سارے مدینے کے آخر زمانے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، تو تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ حج کرنے کے لیے پہنچے، اتنا مال آیا، ہر آدمی کے پاس مال تھا، ہر آدمی، بچے، عورتیں، تقریباً 1.5 لاکھ انسان میدان عرفات میں تھے۔ اتنا یہ مال کہاں سے آیا ان کے پاس؟ حالانکہ 10 سال پہلے اتنے غریب تھے کہ صبح سے شام تک کے لیے کچھ کھانے کے لیے نہیں رہتا تھا۔ 10 سال کے اندر اتنا مال آیا، یہ مال کہاں؟ حالانکہ انہوں نے کچھ جو ہے دنیا پہ محنت نہیں کیا تھا، محنت ان کی ذکر پہ اور قرآن کی تلاوت پہ تھی، تو اس قدر مال آیا کہ جب آخری حج ادا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جب جانے کے لیے تیار ہوئے تو 1 لاکھ آدمی آپ کے ساتھ تھا، مدینے سے مکہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے آپ، تو 1 لاکھ آدمی ساتھ چلنا شروع ہوا مال اسباب کے ساتھ میں۔ اس طریقے سے آخری حج کے موقع پر 1.5 لاکھ صحابہ میدان عرفات میں آپ کے سامنے تھے، 1.5 لاکھ، حالانکہ ان کے پاس جو ہے کوئی ایک دمڑی بھی نہیں تھی صحابہ۔ یہ مال 10 سال کے اندر آیا، کہاں سے آیا یہ صرف انہوں نے دنیا کی ضرورتوں کو دنیا پہ محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، دنیا کی ضرورتوں کو آسمانی آسمانی چیزوں کے اوپر محنت کرنا شروع کیا، کیونکہ انسان کی ساری ضرورتیں آسمانوں میں موجود ہیں اور وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جب آسمانی ضرورتوں پر محنت کرے گا تو دنیاوی ضرورتیں پوری ہوتی۔ آج یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، ہر مسلمان پریشان ہے، ہر گھر پریشان ہے، اور ہر شخص ملا تو اپنی پریشانی ذکر کرتا، لیکن اب یہ پریشانی کو حل کرنے کا جو راستہ ہے وہ نہیں جانتا، وہ سنتا نہیں۔ ایک صاحب کل میرے پاس آئے، بولنے لگے بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ تب سے بولے میں 5 سال ہو گئے، بہت پریشانی میں چل رہا ہوں۔ اتفاق سے اذان ہو گئی مغرب کی، تو میں مغرب کی نماز کی تیاری کرا اور وضو کر کے میں نماز کے لیے بیٹھ گیا گھر، کیونکہ مسجد میں کوئی جانا ہوتا نہیں، گھر میں بیٹھ گیا۔ تو میں گھر میں اندر نماز پڑھ کے آیا تو یہ صاحب ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا تمہاری جو پریشانی ہے اسی وجہ سے ہے کہ اذان ہو گئی مغرب کی، میں خود وضو کر کے نماز پڑھا، لیکن تم چھوڑ کے بیٹھے ہو، تو تمہاری پریشانی کیسے جائے گی؟ انسان کی پریشانی جاتی نہیں جب تک کہ انسان آسمانی چیزوں پہ محنت نہ کرے۔ دنیا کی پریشانی آسمانی چیزوں پہ محنت کرنے سے جاتی ہے، دنیا کی چیزیں، دنیا کی پریشانیاں دنیا پہ محنت کرنے سے نہیں جاتی۔ آج کل اسی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے، اس بات کو سمجھتا نہیں۔ اگر انسان اپنی دنیا کی محنت کے ساتھ ساتھ آسمانی تھوڑی سی محنت کرے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کریم پڑھے، مسائل حل ہو جائیں۔ صحابہ کرام اور دنیا کے جو بادشاہ تھے، ہمارے بادشاہوں کی بھی مصیبتیں اسی سے حل ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے کئی بادشاہ رات بھر جو ہے عبادت کرتے تھے، رات بھر قرآن پڑھتے تھے۔
کوئی جتنے خلفاء گزرے ہیں خلفائے بنو عباس اور خلفائے بنو امیہ، اسی طریقے سے جو ہے سلطنت عثمانیہ کے خلفاء بادشاہ اس قدر راتوں میں عبادت کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے ان کے دنیا کے مسائل حل ہو جاتے تھے۔ اس طریقے سے مسلمانوں نے دنیا کو آسمانی محنت کر کے دنیا پر 1200 سال میں کی حکومت کی مسلمانوں نے۔ 1250 سال دنیا میں مسلمانوں کی حکومت تھی، اس لیے کہ حکومت کرنے والے لوگ بھی دنیا کے معاملات کو آسمانی محنت کر کے حل کرتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب اطلاع ملی کہ مکے سے 1200 آدمی حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ بدر جو ہوئی تو آپ جو دنیا پہ مصیبت آ گئی تھی، تو رات بھر آپ عبادت کرتے تھے، رات بھر۔ اور جب جنگ بدر کا اعلان ہوا، جب مدینے سے لوگ نکلے میدان بدر میں جانے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے، یہاں تک کہ چلنے لگے تو بھی آسمان کی طرف ہی دیکھتے تھے، اور اس قدر آپ روتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، یہاں تک کہ میدان بدر میں جب دونوں طرف لشکر کھڑا ہو گیا تو آپ آسمان کی طرف ہی دیکھتے رہے، اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ، یہ تیرے 313 بندے یہاں کھڑے ہیں، اگر تو اب ان کی مدد نہیں کرے گا تو تیرا نام لینے والا کون رہے گا؟ اتنا آپ اللہ کی طرف متوجہ تھے۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ یہ کب شروع ہوا؟ جب آپ میدان بدر میں کھڑے ہو گئے جنگ لڑنے کے لیے، اس وقت تک کوئی مدد نہیں آئی۔ جب کھڑے ہو گئے کرنے کے لیے اور پھر اللہ کی طرف آپ رجوع ہوئے تو مدد شروع ہو گئی آسمان سے۔ تو صحابہ کی زندگی ہو یا اولیاء اللہ کی زندگی یا بادشاہوں کی زندگی، یہ سب لوگوں نے راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کو منایا ہے، رات بھر اللہ کا ذکر، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ہمارے جتنے بادشاہ گزرے ہیں، اورنگزیب کا رات بھر رونا، مسجد میں رہنا، شاہ جہاں کا رات بھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور رات بھر رونا، آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی دولت کی کمی تھی کیا، لیکن دنیا کی زندگی کو آسمانی محنت سے حل کرتے تھے۔ تو یہ لوگ پوری ہندوستان پہ حکومت کرتے تھے اس کی طاقت سے۔ تو ہم یہ بات سمجھ بھی نہیں پا رہے آج کل، تقریباً 1250 سال تک مسلمانوں کا یہی حال تھا کہ اللہ کا ذکر کر کے اور راتوں میں رو کر کے، راتوں میں عبادت کر کے جو ہے دنیا قبضے میں رکھتے تھے، دنیا قابو میں رہتی تھی۔ 1250 سال تک پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت تھی عمومی حیثیت سے، اور اگر کوئی راجے مہاراجے یا کوئی دنیا کے بادشاہ اگر حکومت کرنا چاہتے تھے تو یہاں سے اجازت لینا پڑتی تھی، اس کے بعد وہ حکومت کر سکتے تھے۔ تو دنیا کو حل کیا ہمارے لوگوں نے آسمانی محنت سے۔ آج ہمارے پاس یہ نظریہ، یہ بات معلوم ہی نہیں لوگوں کو، ہم دنیا کے مسائل کو دنیا پہ محنت کر کے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کبھی بھی نہیں ہوتے، کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آج پریشانیاں مسلمانوں کی اسی وجہ سے گزر رہی ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو دنیاوی ضرورتوں کو آسمانی ضرورت سے پورا کرتے ہیں، آسمانی ضرورت سے پورا کرنے کی ضرورت ہے اصل میں آج۔ اس طریقے سے جو ہے ایک کوشش کرتے رہو کہ کسی طریقے سے دنیاوی ضرورتوں کو آسمانی ضرورت سے پورا کرے، اور آسمانی ضرورت کوئی زیادہ نہیں ہے، صرف آسمانی محنت کوئی زیادہ نہیں ہے، صرف قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ اس میں جتنی کثرت کریں گے اتنا مسائل حل ہوں گے، اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے۔ آج مسلمان جو ہے قرآن کی تلاوت کو، اللہ کا ذکر کرنے کو ایک بیکار چیز سمجھ لی کہ یہ پرانی بات ہے، اس کو کیا کریں گے، لیکن اس کے بغیر کوئی مسائل حل ہوتے ہی نہیں۔ اس وجہ سے اس
الحمدللہ یہ کام جو ہے لوگوں کو سمجھ میں آیا اور لوگ کو تیزی سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ 11:15 بج رہے، ذکر ہوں گا، اور ذکر کے بعد جو ہے تو جو یہ دعا وغیرہ ہوں گی اس سے پوری کروں۔ یہ ذکر بہت کامیاب ذکر ہے، 1200 کی تسبیح ہے، اور قرآن کی تلاوت اگر ہوتی رہے تو انشاءاللہ اس سے مسائل پورے حل ہو جاتے ہیں۔ تو دوسری ضروری بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات جو ہے قرآن اس میں بہت سارے لوگ ہیں، نئے تو بہت کم ہیں، لیکن آپ لوگ وقت پہ آنے کی کوشش کریں۔ کم سے کم 9:45 بجے سب لوگ قرآن یہاں حاضر رہیں گے تو نئے لوگ بھی آئیں گے۔ پرانے ایک 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 آہستہ 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 دیر سے آ رہے اور آ کر کے ادھر چلے جا رہے وضو غسل کرنے کے لیے، کوئی اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے آ کے سیدھا یہاں بیٹھنا۔ 9:30 سے 2 گھنٹے کا وقت، ہفتے میں 2 گھنٹے کا وقت۔ ایک ہفتے میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ روزانہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور 7 دن میں 250 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 250 میں صرف 2 گھنٹے آپ یہاں دینا، تو آپ دیکھیں گے اس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ جو چیزیں معلوم ہوں گی اور معلوم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ذکر ہوگا اس کی برکتیں اور اس کی وجہ سے اثرات جو دنیا میں پیدا ہوں گے وہ بالکل بے مثال رہتے ہیں۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے دنیا میں اس کے سوا، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی مسائل حل ہوتے ہی نہیں دنیا میں۔ اس کی کوشش کریں، تو یہ کوشش کرو جتنے پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بھئی آپ لوگ آج سب کے سب دیر سے آئے، یہ سب کے سب جو ہے 2 گھنٹے کو پابند کرے اپنے آپ کو کہ ہفتے میں 2 گھنٹے دیں گے، اور ہفتے میں 2 گھنٹے کے لیے 9:30 سے 11:30 2 گھنٹے کا وقت جو ہے ہر شخص اپنا پابند کرے کہ ہم اتنا 2 گھنٹے کا وقت دیں گے، اور وقت پر آئیں۔ 2 گھنٹے کا وقت بھی 11:30 پر یہاں 9:30 پر یہاں رہنا، پرانے لوگ جتنے بھی ہیں تو بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو ہے نئے لوگ نہیں آتے، نئے تو جو ہے آتے رہتے بڑھتے رہتے، ان کو فائدہ ہوتا رہتا، لیکن پرانے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پر رہیں یہاں پر۔ انشاءاللہ ذکر ہوگا، ذکر جہری، چلو ذکر جہری کرو۔ دنیا کا طاقتور ترین ذکر ہے یہ ذکر جہری، اور قرآن حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہا کرو تو کامیاب ہوں گے۔ تو یہ جو 1200 کی تسبیح ہے یہ لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا، اس کے بعد اسی کا ٹکڑا ہے الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ٹکڑا الا اللہ ہے، پھر لا الہ الا اللہ کے بعد الا اللہ کا ذکر ہوتا، اور اسی کا تیسرا ٹکڑا ہے اللہ، تو اللہ تیسری تسبیح ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کو 3 حصوں میں بانٹ کر کے 1200 کی تسبیح بنائی گئی ہے، اور یہ اتنا مؤثر ہے، اس کے اندر کوئی دوسری چیز شریک نہیں ہے، کوئی بھی نہ کوئی جو ہے نئی چیز ہے اس میں، نہ کوئی اس کے اندر خرابی ہے۔ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بنیاد رکھی، اور لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے انسان دنیا سے گیا تو اس کی زندگی کامیاب ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے نہیں گیا، مرتے وقت اس کے زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا، اس کی زندگی بیکار ہے۔ تو مرنے سے انسان کی موت کی تیاری کرے اپنی، ہر انسان کبھی نہ کبھی مرتا ہے، تو لا الہ الا اللہ کا اگر کثرت سے ذکر کریں گے تو موت کے وقت اس کو کلمہ یاد رہے گا، اور اس کے بعد اس کی زندگی کامیاب ہے۔ بغیر کلمے کے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ نجات کے لیے سب سے اولین ترین فرض لا الہ الا اللہ ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ کوئی کتنا ہی عبادت کرے، کوئی کتنا ہی مال کمائے، کوئی کتنا ہی پڑھے لکھے،
کوئی کتنا ہی مرتبہ دنیا میں حاصل کرے، کوئی معزز کتنا بھی بن جائے، لیکن لا الہ الا اللہ اگر نہیں کہے گا تو مرنے کے بعد جہنم ہے سیدھا، مغفرت نہیں ہوں گی اس کی۔ سارا زندگی کا دار و مدار لا الہ الا اللہ پر ہے، تو یہ ذکر جہری یہی ذکر جہری ہے جو بہت طاقتور ترین ذکر ہے۔ اس سے آخرت کے تو مسائل حل ہوتے ہی ہیں، لیکن دنیا کے بھی مسائل سارے اسی سے حل ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے لازمی چیز جو ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام، دو چیزوں پہ محنت ہونا، اور تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے، اور اتنا ہی ہے، اسی سے انسان کامیاب ہوں گا۔ چلو ذکر جہری کراؤ، آج دیر ہو گئی۔ ابھی کوئی بہت سارے لوگ کیا ٹریفک میں اٹکے ہوئے ہیں، کیا ہے نہیں معلوم۔ اقلیم آئے کیا؟ اقلیم آ گیا کیا؟ اٹک گئے ٹریفک میں، ٹریفک بہت جام ہے آج، پتہ نہیں کیا بات۔